امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ دونوں فرقے کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آ کر فرمایا، کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس ہجوم کا انتظام کر لے۔ ابو عاصم نبیر رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھے۔ عرض کیا، میں جاتا ہوں، لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنی۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اور طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا، کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ ابو عاصم بولے، میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا، پھر تم گئے کیوں نہیں؟ ابو عاصم نے مناظرانہ شوخی سے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں، جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔ امام صاحب نے فرمایا، عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہمیشہ وہی لیے جائیں گے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جس کو امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام صاحب کی دکان پر آیا اور اس نے کپڑا خریدنا چاہا۔ امام ابو حنیفہ نے ملازم سے کہا کہ کپڑا نکال کر دکھاؤ۔ اس نے تھان نکالا اور اس پر ہاتھ رکھ کر صلی اللہ علی محمد کہا۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت برہم ہو گئے اور ملازم سے کہا کہ تم میرے کپڑے کی تعریف درود سے کرتے ہو، اس جرم کی پاداش میں آج خرید و فروخت بند رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ قصہ نمبر 3۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستہ میں بچوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کیا کہ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جو رات کو نہیں سوتے۔ امام صاحب نے کہا، ابو یوسف، دیکھ رہے ہو یہ بچے کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنی اس نظر کو پورا کیا اور اپنے اوقات کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف فرما لیا۔ عبد المجید بن ابو روداد کہتے ہیں، میں نے ایام حج میں ابو حنیفہ سے زیادہ طواف، نماز اور فتویٰ میں مشغول کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ تمام رات تمام دن عبادت میں رہ کر تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ میں مسلسل 10 دن تک دیکھتا رہا کہ وہ طواف، نماز اور تعلیم میں مصروف رہ کر نہ رات کو سوئے اور نہ دن میں 1 گھنٹہ آرام کیا۔ عبداللہ بن لبید الخنسی بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت میں خود کو مصروف کر لیتے اور آخری عشرے میں تو ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔